سنتے سنتے ایک دم سے فرشتہ خاموش ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ خاموش ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فرشتے، اے انسان، تو کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا. انسانی شکل اختیار کر کے آیا تھا نا. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ تم ہی تھے جو میرے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، بزرگی بیان کر رہے تھے، شان و عظمت بیان کر رہے تھے. اس نے کہا ہاں میں ہی ہوں. کہا اور میرے رب کی شان بیان کرو، برتری بیان کرو، بزرگی بیان کرو. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان حمد و ثنا بیان کی، وہ اپنے دل سے کی. اب تو کہتا ہے تو مان دے میں تیرے رب کی حمد بیان کروں گا. اللہ اللہ ذرہ برابر نہیں سوچا. کہا کیا چاہیے بتا، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. وہ کہتا ہے کہ مجھے جو اونٹوں والا میدان ہے وہ تم دے دیتے ہو تو میں تمہارے رب کی بزرگی بیان کرتا ہوں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ دے دیا، میرے رب کی شان بیان کر. وہ شروع ہو جاتا ہے سبحان اللہ جی والحمد للہ جی ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حمد ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دوسری دفعہ پڑھتا ہے، تیسری دفعہ پڑھتا ہے. حضرت ابراہیم جھومنے لگتے ہیں، حضرت ابراہیم وجدانی کیفیت میں آ جاتے ہیں. وہ خاموش ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کیوں خاموش ہو گیا؟ وہ کہتا ہے اور ذکر کرتا ہے اور مار لگے گا، اور مار لگے گا. کہا کہ لے بکریوں کا میدان بھی تجھے دے دیا، بس میرے رب کی حمد و ثنا بیان کر. پھر وہ شروع ہوتا ہے، پھر رب کی تعریفیں بیان کرتا ہے، رب کی شانیں بیان کرتا ہے، رب کی بزرگی بیان کرتا ہے. پھر 3 دفعہ پڑھنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کیوں خاموش ہو گیا؟ وہ کہتا ہے کہ اور مار لگے گا. حضرت ابراہیم نے کہا لے بیل کا میدان بھی تجھے دے دیا، جو میرے پاس تھا سب کچھ لے لے، میرے رب کی شان بیان کرنا، نہ کم کر نہ بد کر. اللہ اللہ دیکھو محبت کا تقاضا کیا ہے، وفا کا تقاضا کیا ہے، الفت کا تقاضا کیا ہے. یہ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، جب محبت ہو جاتی ہے تو محبوب ہی نظر آتا ہے. اپنا خیال نہیں رہتا بلکہ رب ہی کا خیال رہتا ہے. تو کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. پڑھتے پھر خاموش ہو. پھر جب خاموش ہو گیا نا تو آپ کہنے لگا اے ابراہیم اب تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا. جو اونٹ تھے وہ بھی میں نے لے لیے، جو بکریاں تھی وہ بھی میں نے لے لی، اور جو کچھ تھا زمین کے ساتھ بھی مجھے دے دیا. اب کیا دو گے؟ اب کیا ہے تمہارے پاس؟ واللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے جملے پر میں قربان، میں صدقے حضرت ابراہیم علیہ السلام برجستہ ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتے سن، تو نے مجھ سے سب کچھ لے لیا، تو نے میرا سب لے لیا، میں نے تجھے سب دے دیا. اب تو کہتا ہے کہ کیا دینا چاہتے ہو؟ اے انسان سن، تو میرے رب کی حمد و ثنا بیان کر، تو میرے رب کی بزرگی بیان کر. قسم کھاتا ہوں جتنے تیرے جانور ہیں جو تو نے مجھ سے لیے ہیں، میں تیرا ایسے ہی انہیں سنبھالا کروں گا، اور ایک وقت کی روٹی بھی تجھ سے طلب نہ فرماؤں گا، اور تیرا میں کام کرتا رہوں گا، تیرا خادم بن جاؤں گا. تو میرے رب کا بندہ ہو جا. سبحان اللہ، تو میرے رب کا بندہ ہو جا، ذکر کرنے والا، بندگی کرنے والا ہو جا. جب فرشتوں نے یہ جملہ سنا نا، وہ جو فرشتہ تھا وہ انسان کی شکل میں آیا تھا، وہ بھی رو پڑا اور کہنے لگا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. بے شک ابراہیم تم اللہ کے وہ گہرے دوست ہو جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. بولیے سبحان اللہ. پھر تو کہتے ہیں نا جان دیتی اسی کی تھی، جان دیتی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. اللہ تبارک
قصہ بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اب سنو، 84 سال روایت میں آیا ہے کہ ایک روایت میں آیا 80 سال، دوسری روایت میں آیا ہے 84 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد عطا فرمائی. بولیے سبحان اللہ. 84 سال کی عمر تو بچہ اگر مل جائے تو باپ کا لخت جگر بن جاتا ہے، باپ کا نور نظر بن جاتا ہے، باپ کی جان بن جاتا ہے. تو اب یہ ہوا، فرشتوں نے کہا کہ اے مولا 84 سال کے بعد تو نے حضرت ابراہیم کو اولاد عطا فرمائی، ہونا تو یہ چاہیے جو تیرا خلیل ہو اس کے دل میں تیری محبت ہونی چاہیے، تیری ہی بات ہونی چاہیے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اپنے اولاد کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے. اب بات یہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آزمانے کے لیے کہا کہ جاؤ آزماؤ. جب آج ذی الحجہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سو گئے، سونے کے بعد خواب آیا. کیا آیا؟ اے ابراہیم میری بارگاہ میں قربانی پیش کرو. کیا کرو؟ قربانی پیش کرو. ایک فرشتہ اللہ کا حکم سنا رہا ہے. آج ذی الحجہ کی رات جب صبح ہوئی نا، حضرت ابراہیم نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی. کتنے؟ 100. اب جب دوسری رات آئی، 9 ذی الحجہ کی رات، سب سوئے. سونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے ابراہیم اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو. تو پھر آپ صبح اٹھے، 200 اونٹ کی قربانی پیش کی. بولیے سبحان اللہ. پھر تیسری رات جب سوئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آیا، اے ابراہیم قربانی پیش کرو. تو حضرت ابراہیم نے خواب ہی میں دریافت فرمایا، اے مولا کس چیز کی آخر تو مجھ سے قربانی چاہتا ہے؟ آخر کون سی چیز ہے جو میں تیری راہ میں قربان کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم سنو، دنیا میں جو تم جس کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو، سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو، سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، اس کی قربانی تم پیش کرو. اللہ اللہ. اب جب حضرت ابراہیم نے یہ جملہ سنا نا، یہ فرمان سنا نا، حضرت ابراہیم سمجھ گئے. میرے بھائیوں آگے کی صفیں درست کیجئے. پیچھے جو حضرات کھڑے ہیں آگے آئیے. یہاں پر صفیں جہاں پر جگہ خالی ہے سب لوگ آگے آؤ. آگے پیچھے لوگ اگر صفیں کھڑے ہو کے صفیں درست کر لو. اگر